منہ ہاتھ دھوتے دھوتے کارٹون شائع ہونے کی آواز سنی تو وہ صابن لگے ہاتھوں سے ہی ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو آؤ، کارٹون اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا اور پانی بہنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ امی نے کہتے کہتے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو بیسن کے کھلے نل سے پانی بہہ رہا تھا۔ امی نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ ثنا یہ کیا چکر ہے؟ آخر تم کب سدھرو گی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنی لاپرواہ اور بے حس کیوں ہو؟ امی ہر بار کی طرح پھر اسے سمجھانے لگی اور ثنا مزے سے بیٹھی کارٹون دیکھتی رہی۔ ثنا تھی ہی ہمیشہ کی لاپرواہ۔ اسکول سے آتی تو بستہ میز پر رکھنے کی بجائے ادھر ادھر اچھال دیتی۔ کپڑے کتابیں کوئی چیز بھی تو اس کی اصل جگہ پر کبھی نہیں ملتی تھی۔ امی بیچاری بڑبڑاتی ہوئی اس کے پھیلائے ہوئے کام نپٹاتی رہتیں۔ وہ ثنا کی اس عادت کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ ثنا اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹائے، مگر ثنا ایسی ڈھیٹ تھی کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ثنا کو بگاڑنے میں ایک حد تک اس کے ابو وقاص صاحب کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ ثنا کی امی جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتیں تو ان کے شوہر فوراً ثنا کی حمایت کرتے۔ ارے بیگم، آپ تو ہر وقت میری بیٹی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، وقت آنے پر ثنا سب کچھ سیکھ جائے گی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ پیار سے ثنا کا ماتھا چومتے ہوئے بولتے تو ثنا فخر سے ماں کی طرف دیکھتی اور بیگم وقاص چپ ہو جاتیں۔ اس دن ثنا کے ابو دفتر کے کام میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں چائے کی طلب ہوئی۔ ثنا کی امی گھر پر موجود نہ تھیں، لہٰذا ابو نے ثنا کو چائے لانے کو کہہ دیا۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد انہیں دوبارہ خیال آیا تو انہوں نے ثنا کو کئی آوازیں دیں۔ ثنا، ثنا، ثنا بیٹی، چائے تیار ہو گئی ہو تو لے آؤ، مگر ثنا نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے خود اٹھ کر دیکھا، باورچی خانے میں چولہا جل رہا تھا اور اس پر رکھی کالی سیاہ پتیلی کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر چولہا بند کیا۔ ثنا، ثنا، وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے اندر گئے تو دیکھا کہ ثنا بڑے مزے سے بستر پر لیٹی سو رہی ہے، اور اس دن تو حد ہو گئی، جب وہ ٹی وی لاؤنج میں فلم دیکھتے دیکھتے سو گئی تو صبح ہی آنکھ کھلی۔ ساری رات ٹی وی چلتا رہا، بلکہ بلا ضرورت ادھر ادھر کے پنکھے اور بلب کھلے رہتے اور اس کی امی کا پارا چڑھا رہتا۔ پھر ثنا کی شامت آ جاتی۔ بیٹا اس طرح ہمارا اپنا ہی نہیں ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، امی اسے سمجھاتیں۔ کیسے؟ ملک کا نقصان کیسے ہوگا؟ ہماری مرضی، ہم جتنا مرضی چاہیں خرچ کریں، آخر بل بھی تو ہمیں ہی بھرنا پڑتا ہے۔ ثنا معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولتی تو امی کو غصہ آ جاتا۔ اور تمہارے ابا تو جیسے گورنر لگے ہوئے ہیں نا؟ یہ بات بھی صحیح تھی۔ آج کل وقار صاحب اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان تھے۔ دراصل ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ آج کل وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ثنا کی امی چاہتی تھیں کہ وہ یہیں رہ کر کوئی نوکری تلاش کر لیں۔ آخر وقاص صاحب کی محنت رنگ لائی اور ایک دن انہوں نے اطلاع دی کہ پاکستان سے باہر ان کی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ثنا کو ابو کی جدائی کا غم تو تھا، مگر وہ خوش بہت تھی کہ ابو باہر چلے جائیں گے تو وہاں سے ڈھیر سارے کھلونے اور چیزیں بھجوائیں گے۔ وہ تصور میں سوچتی کہ امی جو ہر وقت بجلی گیس کے بلوں کی زیادتی کی وجہ سے ڈانٹتی رہتی ہیں، اب ان سے بھی نجات مل جائے گی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وقاص صاحب چلے گئے اور ایسے گئے کہ ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملی۔ دن پر دن گزرتے رہے اور ثنا اور اس کی امی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن وقاص صاحب تو جیسے ان سے بالکل ہی بے خبر ہو گئے تھے۔ آمدنی تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اب تو جمع پونجی بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔ مجبوراً ثنا کی امی ثنا کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ ثنا کے ماموں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ماموں نے ان کا خوشی سے استقبال کیا، مگر ممانی تیز مزاج کی تھیں۔ چند دن تو وہ انہیں برداشت کرتی رہیں اور ثنا کی امی کی خاطر مدارت کرتی رہیں، مگر جلد ہی وہ ان سے عاجز آ گئیں۔ اے لڑکی، یہاں یوں مفت میں روٹیاں نہیں توڑی جاتیں، چلو اٹھو میرے ساتھ گھر کا کام کرو۔ وہ اسے کام کاج میں لگا دیتیں۔ گاؤں میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اس لیے لکڑی کے چولہے پر کھانا پکانے کی کوشش میں ثنا کے نرم و نازک ہاتھوں
اور چہرے پر ننھی منھی چنگاریاں داغ ڈال دیتیں۔ ایسے میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی امی بھی تڑپ کر رہ جاتیں۔ آخر اس کی امی نے یہ کام بھی اپنے ذمے لے لیا۔ گاؤں کی زندگی میں بظاہر شہری زندگی کی طرح ہلچل نہیں ہوتی، مگر اس زندگی میں مصروفیت بہت ہے۔ یہاں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ماموں کے ساتھ مومانی بھی کھیتوں میں چلی جاتیں اور اکثر ثنا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتیں۔ اتنی محنت دیکھ کر ثنا گھبرا جاتی۔ اس کی حالت دیکھ کر مومانی نے اسے ذرا آسان کام دے دیا۔ یہ تھا جلانے کے لیے لکڑیوں کا بندوبست کرنا۔ ثنا پہلے دن ہی بری طرح ہانپ گئی۔ اس کا گلا پیاس کے مارے سوکھ گیا اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے وہ بےتاب ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہی اسے فریج یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ٹھنڈا پانی نہیں ہے تو کم از کم پنکھا ہی ہوتا، وہ امی سے چپکے سے کہتی تو امی بھی آہستہ سے اپنی بھیگی آنکھیں پونچھ ڈالتیں۔ وہ ثنا کے ابو کی طرف سے سخت فکر مند تھیں۔ وہ تو لاپتہ ہو گئے تھے، اسی فکر نے انہیں گھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ ثنا بھی پہلے کی طرح نہ رہی تھی۔ وقت نے اور حالات نے اسے بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ اب نہ یہاں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی شکایت امی سے کرتی تھی، نہ کنویں سے پانی نکالنے سے پڑنے والے چھالے کا ذکر ماموں یا مومانی سے کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ اسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی سزا ملی ہے۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جنہیں یہ سہولتیں میسر نہیں، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ بیٹی، دعا کرو کہ تمہارے والد کی کوئی خبر مل جائے یا وہ واپس آ جائیں، امی دلاسا دیتے ہوئے کہتیں تو وہ سچے دل سے اپنے ابو اور اپنی کھوئی ہوئی جنت کی واپسی کی دعا کرتی، اور آخر کار اس کی دعا رنگ لائی۔ آپا آپا، دیکھیے تو کون آیا ہے؟ ماموں کی آواز پر ثنا نے چونک کر دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے ابو کھڑے تھے، ثنا کے پیارے ابو جان۔ ثنا دوڑ کر ابو سے لپٹ گئی۔ وقاص صاحب دراصل ایک غلط ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ گئے تھے۔ اس نے ان کا جعلی پاسپورٹ بنوایا اور جعلی ویزا لگوایا۔ اس جرم میں انہیں غیر ملک پہنچتے ہی سزا ہو گئی تھی۔ وہاں سے اپنے بارے میں اطلاع دینے کی کوشش کی بھی تو ثنا کی امی اپنا پرانا گھر چھوڑ چکی تھیں، اس لیے بے خبر رہیں اور آخر رہائی کے بعد وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ ثنا کی امی نے بھی انہیں صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جلد ہی ثنا اور اس کی امی اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ ثنا کی امی نے اپنے شوہر وقاص سے پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ باہر کے ملکوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کو اپنی تعلیم سے فائدہ پہنچایا جائے۔ وقاص صاحب کا ارادہ سن کر بیگم وقاص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ثنا بھی خوش ہو گئی۔ تینوں باتیں کرتے ہوئے لان کی طرف چل پڑے۔ امی پانی کا چھڑکاؤ کرتے کرتے نل کھلا چھوڑ آئی تھیں، اس لیے پانی چاروں طرف بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ثنا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور نل بند کر آئی۔ امی اور ابو دونوں نے حیرت اور خوشی سے ثنا کو دیکھا۔ ابو، ان سہولتوں پر صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ ثنا جو زندگی کا دوسرا رخ بھی دیکھ چکی تھی، عقل مندی سے بولی تو امی ابو دونوں ہی مسکرا دیے۔